اس دردناک ایک حقیقت کی جو آج تک امت کے اندر موجود ہے کہ دین اسلام کو نقصان غیروں سے اتنا نہیں پہنچا جتنا اپنوں سے پہنچا۔ غیروں نے سب نے مل کر بھی اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، دین کے دشمن سارے کے ساتھ مل کر بھی دین اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا نقصان کے اسلام کے دعوے داروں نے اسلام کو پہنچایا۔ ابتدا ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی، اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی جن کی مثال نہیں مل سکتی بعض فضائل کے اندر، ان کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے تھے۔ پھر یہ چیز دوسرے رخ سے نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا ایک شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ خیبر تشریف لے گئے، خیبر فتح نہیں ہوا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہے، اور اللہ اور رسول کو بھی اس سے محبت ہے۔ اگلا دن ہوا، جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، مواخات قائم فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھائی نہیں بنایا گیا، مہاجرین میں سے تھے، انصار میں سے کسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسردہ، رنجیدہ، روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، ہر ایک مہاجرین میں سے آپ نے ہر ایک کا بھائی کسی کو بنا دیا، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرا بھائی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی کو شہید کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا۔ اتنے بڑے صحابی کو شہید کرنے والا بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کرتا ہے، اور بدبخت یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی کا سب سے بڑی نیکی کمائی ہے۔ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تلے گا تو میرے ترازو کے اندر سب سے بڑی نیکی جو سب سے بھاری ہوگی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوگا۔ یہ بدبخت کہتا تھا، باہر سے نہیں آیا تھا کوئی آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ 3 بدبخت قسم کے لوگ، 3 آدمی، ایک کا نام ہے عمر ابن بکر تمیمی، دوسرے کا نام ہے برق ابن عبداللہ، اور تیسرے کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ ایک مسجد کے اندر بیٹھے، مسجد کے اندر بیٹھ کر آپس میں طے کیا کہ جتنا بگاڑ اور فساد ہمیں نظر آتا ہے یہ 3 آدمیوں کی وجہ سے ہے۔ ان بدبختوں کی سوچ دیکھی جائے۔ تینوں نے طے کیا کہ یہ سارے کا سارا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے اگر 3 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ 3 کون سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ایک کے قتل کی ذمہ داری لے لے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ عمر ابن بکر التمیمی نے کہا کہ میں عمر بن العاص کو قتل کروں گا۔ برق ابن عبداللہ نے کہا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا۔
تینوں نے پلان بنایا، تینوں نے اس کے لیے ایک تاریخ کا انتخاب کیا کہ جمعے کا دن 17 رمضان المبارک کا دن، رمضان کا مہینہ، جمعے کا دن، فجر کی نماز کے اندر تینوں نے اپنے اپنے نشانوں پر وار کرنا ہے اور ایک ایک آدمی کو قتل کرنا ہے۔ دو حضرات اللہ کے حکم سے بچ گئے۔ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ چیز بہت کثرت سے ملتی ہے کہ جتنا نقصان دین کو اپنوں نے پہنچایا ہے اتنا نقصان غیروں نے نہیں پہنچایا۔ عادت بنا لی ہے ہم نے ہر چیز غیروں کے سر پر ڈال دینے کی۔ جو کچھ بھی ہو، اپنا نقصان ہو، دین کا ہو، سب ہم غیروں کے سر پر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جتنا نقصان ہم دین کو پہنچاتے ہیں شاید غیر نہیں پہنچاتے۔ ہماری وجہ سے دین کے اندر جتنی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، ہماری وجہ سے دین پھیلنا رک جاتا ہے، ہماری وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ دین سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ حدیث سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی نہیں سوچا کہ میں کتنوں کی دین سے دوری کا سبب بنا۔ میری بد اخلاقی، میرا فراڈ، میرا جھوٹ، میرا تجارت کے اندر ہیرا پھیری کرنا، میرا معاملات کے اندر جھوٹ بولنا، میرا آپس میں رہن سہن کے اندر ہیرا پھیری کرنا، اس سے کتنا دین کو نقصان پہنچا یہ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ عادت پڑ گئی ہے ہم سب کو اپنا سارا الزام غیروں کے سر پر ڈال کر اپنے آپ کو پاک صاف ثابت کرنے کی۔ حالانکہ 1450 سالہ تاریخ کو دیکھیں، بڑی تلخ قسم کی حقیقت سامنے آتی ہے، بہت بڑا دردناک پہلو سامنے آتا ہے کہ اسلام کو، دین کے نظام کو، دین کے سسٹم کو جتنا نقصان اپنوں نے پہنچایا غیروں نے نہیں پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو شہید کرنے والا یہ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اپنے آپ کو پکا مسلمان کہنے والا تھا۔ آگے چلتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کسی یہودی نے آ کر نہیں دیا، کسی عیسائی نے آ کر زہر نہیں دیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کر شہید کرنے والے یزیدی لشکر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں ان کے لشکر کے اندر سے آتی تھیں۔ سوچ الٹ ہو جاتی ہے، دماغ پھر جاتا ہے، بے دینی کو انسان دین سمجھنے لگ جاتا ہے، گمراہی کو انسان ہدایت کا نام دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہی تو شیطان نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے اللہ آپ مجھے موقع دیں، میں ان کو خوبصورت کر کے، کفر کو بھی خوبصورت کر کے اور گمراہی کو بھی خوبصورت کر کے اور ہر قسم کی بے حیائی کو خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کر دوں گا۔ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں، گناہ کو ہدایت سمجھ کر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ سوچ کا ٹیڑھا ہونا ابتدا ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی اپنے آپ کو بہت پکا مسلمان کہتا ہے، 1,20,000 کا قاتل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا مجمع ساتھ مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ پوچھو لوگوں کو، انہوں نے ہمیں بلایا ہے کوفہ کے اندر، اگر ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ساتھ دیتے ہم چلے جاتے ہیں۔ مجمع بہت بڑا تھا، یزیدی لشکر کی
بہت ساری سیاسی چالوں کی وجہ سے لوگ ہٹتے چلے گئے، 40,000 آدمی ساتھ رہ گئے۔ مسلم ابن عقیل نے نماز پڑھانی شروع کی، 40,000 کا مجمع پیچھے، 40,000 آدمی، سلام پھیرا، ایک بھی پیچھے نہیں، اکیلے کھڑے ہیں۔ سارے لشکر میں سے صرف 82 آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور مقابلہ کرنے والے 22,000 آدمی، 22,000 بندے اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم کس کے اوپر تلوار چلانے لگے ہیں؟ بھوکے پیاسے ان پر وار بھی کیا۔ 82 میں سے 70 بندے شہید ہوتے ہیں، اور ان 70 میں سے 34 آدمی اہل بیت میں سے ہیں، باہر سے نہیں آئے لوگ، یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے۔ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے، اور یہ سارا اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم بھی غور کریں کہ ہم نے دین کو کتنا نقصان پہنچایا۔ ہم کبھی سوچیں اس بات کو، ہماری بے دینی سے دین کا کتنا نقصان ہوا، ہمارے جھوٹ سے دین کا کتنا نقصان ہوا، ہمارے فراڈ سے دین کا کتنا نقصان ہوا، ہماری بے حیائی سے دین کو کتنا نقصان پہنچا۔ کبھی ہم بھی ان چیزوں کو سوچا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ کی خاص خدمت کے اندر رہنے کا لمبا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت ان کی عمر 20-21 سال تھی۔ اللہ نے لمبی عمر دی۔ سن 93 ہجری کے اندر انتقال ہوا۔ رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 82 سال بعد تک دنیا کے اندر رہے، بڑے حالات دیکھے، بہت کچھ دنیا کے اندر دیکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پوری روئے زمین پر صرف ایک صحابی بچ گئے تھے، ایک یہ تھے اور ایک ابو الطفیل دوسرے صحابی تھے، صرف 2 صحابی، باقی سارے دنیا سے جا چکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ نبوت بھی دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا عروج بھی دیکھا، فتوحات بھی دیکھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور صبر والا زمانہ بھی دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ پھر بنو امیہ کا دور بھی دیکھا، بڑا لمبا زمانہ دیکھا۔ 82-83 سال بہت لمبا زمانہ ہوتا ہے۔ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اس کو حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بھی لکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کو فرمایا کرتے تھے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم هي أدق من الشعر في أعينكم وكنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ اے مسلمانوں، اے لوگو، تم بہت سارے ایسے کام کرنے شروع ہو چکے ہو جو کام تمہاری نگاہوں کے اندر بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، معمولی سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو۔ بہت ساری چیزیں تمہاری زندگیوں میں آ گئی ہیں جس کو تم نے ہلکا سمجھنا شروع کر دیا، معمولی سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ ان باتوں کو ہم رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہمارا دین نہیں بچے گا، ہماری ہدایت نہیں بچے گی، ہمارا اسلام نہیں بچے گا، اور تم ان کو معمولی اور ہلکا سمجھ کر کرتے چلے جاتے ہو۔ یہ ایک جملہ اگر سامنے رکھا جائے،
یہ بار بار ہماری زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے کہ ہم نے کتنے چیزوں کو معمولی سمجھ کر اختیار نہیں بلکہ اپنی عادت بنا لیا ہے، کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی اس پر ندامت نہیں ہوتی، کبھی ہمارے دل میں اس کو چھوڑنے کا ارادہ پیدا نہیں ہوتا، کبھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے کہ اللہ ہماری اس بری عادت کو ہم سے چھڑا دے، کرتے چلے جاتے ہیں، چھوڑنے کا ارادہ تک نہیں ہے۔